آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا ذکر ملتا ہو، آپ دوبارہ اس جگہ گئے ہوں، اپنی والدہ کو یاد کیا ہو، ان لمحات کو یاد کیا ہو کہ جب 6 سال کی عمر میں ایک یتیم بچے سے اس کی والدہ کا سایہ بھی اٹھ جائے، تو کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ہاں بالکل، دیکھیں آپ نے اس بچپن کے سفر کے بعد متعدد بار سفر کیا مدینہ منورہ کا، اور پھر وہاں سے شام کی طرف بھی گزر کر جانا، تو بعد میں جو ذکر آتا ہے کہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بھی اس مقام سے گزرے تھے، تو اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی، مختصر سا قافلہ تھا، اور پھر آپ کو اس مقام کی پہچان تھی، آپ وہاں رکے، قافلے کو آپ نے رکھوایا، تو آپ وہاں آپ کے زاروں کے تھار ہوئے، آپ کے آنسو اس مقام کے اوپر جو ہے نا وہ مقامات جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا گرنے کا ذکر آتا ہے، ان میں سے جب بھی آپ سفر کرتے مقام ابوا پر آپ روکتے، خواہ قافلہ کتنا بڑا ہے اس کو روکا جاتا، اور پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کرتے تھے، اور پھر ان کے لیے دعا بھی فرماتے تھے، اور وہاں آپ کی آنسوؤں کا گرنا اس کا ذکر موجود ہے۔ اور یقیناً آج ہم اس ایک چھوٹا بچہ وہ اپنی والدہ کی محبت کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب بھی آپ سفر کرتے مدینہ منورہ کی طرف، وہاں اس مقام پر آپ ٹھہرتے، ایون کہ سیرت کی ایک کتاب میں المحبر نامی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ ذکر بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر گئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو آپ اس مقام پر ٹھہرے ہیں، اور پھر وہ بھی ایک مختصر قافلہ تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آپ کی اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی، اور وہاں پر بھی آنسو آپ زاروں قطار آپ کی آنکھوں سے نکلے ہیں۔ تو یہ ایک محبت ہوتی ہے بچے کی اپنی والدہ کے ساتھ، وہ دنیا میں موجود ہو یا نہ ہو، اور بچپن میں والدہ سے جو جدا ہو جانا ہے، یہ ظاہر ہے ایک بڑا ایک تکلیف دہ امر ہوتا ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے، یہاں صبر کا امتحان بھی ہوتا ہے، اور آپ کہہ لیں کہ بات پھر وہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت اور رسالت کے اعلیٰ منصب کے لیے تیار کر رہے تھے، اور اس ابتدائی زندگی کے اندر جو آپ کو اس طرح کی تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، مصائب آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ اور تربیت کروا رہے تھے وہ آنے والے حالات کے لیے۔